بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان تاری پوڈ کاسٹ. دنیا کا سب سے اہم ترین ہنر کیا ہے؟ ایک ایسا ڈاکٹر جس نے 1000 دماغ کی سرجریز کی تھیں اور اس کے ساتھ وہ پی ایچ ڈی تھا اپلائیڈ سائیکالوجی کے اندر. اس سے یہ سوال کیا گیا کہ ایک انسان کے پاس سب سے بڑا ہنر، the بیسٹ اینڈ افیکٹو اسکل کون سی ہو سکتی ہے؟ اس نے جواب دیا ایموشنل مینجمنٹ، ایموشنل فلیکسیبلٹی اینڈ ایموشنل انڈرسٹینڈنگ. آپ کا اپنے جذبات پر کنٹرول ہونا چاہیے. یہ سب سے اہم ترین اسکل ہے جو ایک انسان بنا سکتا ہے. یاد رکھیے، جذبات پر کنٹرول کرنا، دس از دا ماسٹر کی ٹو سکسیس. جس کا اپنے جذبات پر کنٹرول ہے وہی شہنشاہ ہے. نیور مکس یور موڈ ود یور بیہیویئر. آپ کا موڈ الگ ہے، آپ کا انداز اس کو ایکسپریس کرنے کا الگ ہے. غصہ آ جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، غصہ سب کو آ جاتا ہے، لیکن گالیاں نکالنا، اونچی بولنا یہ بری بات ہے. حسد کے جذبات بھی دل میں آ جاتے ہیں. اس دنیا اور آسمان میں پہلا گناہ ہی حسد ہوا تھا، وہاں شیطان نے کیا، یہاں قابیل نے کیا تھا. لیکن حسد کے جذبات آ جانے کے بعد کسی کی ٹانگیں کھینچنا، کسی کی لیگ پولنگ کرنا، کسی کو مار دینا، یہ چیز غلط ہے. دیکھیے، ایک بڑا امیر آدمی ہے لیکن غصے کا بڑا تیز ہے. ایک بڑا ذہین آدمی ہے لیکن اس میں برداشت نہیں ہے. اب باقی چیزیں تو پوری ہیں لیکن پرسنالٹی مکمل نہیں ہے، پرسنالٹی میں فلا ہے. تو جناب، آج بڑے سے بڑا برانڈ بھی آپ کے جذبات کے ساتھ کھیل رہا ہے. بوتلیں بنانے والی کمپنی جو اشتہار بناتی ہے اس کے اندر جذباتی بات ہوتی ہے، ریکریشن ہو رہی ہے، موجیں ہو رہی ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والا جو نوڈلز ہے اس کے اوپر تحقیق ہوئی اور پتہ چلا کہ ان کی ایڈورٹیزمنٹ ایسی ہے کہ لوگوں کے جذبات ابھر آتے ہیں. ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہا ہوں، ہاسٹل میں دوست سارے اپنے گھر کو یاد کر رہے تھے، اچانک نوڈل آ گئے تو اب سب مل کے کھا رہے ہیں. تو اٹ جسٹ انکریزز یور ایموشنل اٹیچمنٹ ود دا پروڈکٹ. اور مارکیٹنگ کا رول بھی یہ ہے کہ کسٹمر مسٹ فال ان لو ود یور پروڈکٹ، کہ کسٹمر کو آپ کی پروڈکٹ سے پیار ہو جائے. بس اب جتنا مرضی کمپٹیشن ہو، جتنا مرضی کچھ شیلف میں سجا ہو، اس کی نظر آپ کی پروڈکٹ کی طرف ہی جائے، اس کو اٹھائے اور اس کے پیسے دے اور گھر لے جائے. اور بڑے سے بڑا جرم بھی کیا آج جذبات کی وجہ سے نہیں کیا جا رہا؟ آج 2 منٹ کا غصہ ہوتا ہے اور انسان پھانسی کے تختے پر پہنچ جاتا ہے. غصے میں ہی آپ برے کام کرتے ہیں. ایسا تو ہوتا نہیں کہ بیوی کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، اچھے انداز سے ایک دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں اور وہ آرام سے کہتے ہیں میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. یا دوست کے ساتھ بیٹھا تھا، آرام سے وہ چکن کھا رہے ہیں، مٹن کھا رہے ہیں اور اس نے چاقو نکالا اس کو مار دیا. نہیں، یہ سب غصے سے ہوتا ہے. اور 2 منٹ کا غصہ انسان کو بہت آگے تک لے جاتا ہے. ایک بڑی حیران کن تحقیق آپ سے شیئر کرتا ہوں. ریممبر، 2 منٹ کا غصہ ایسے کر کے جو آتا ہے، بہت زیادہ غصہ، 2 منٹ کا غصہ 7 گھنٹے تک آپ کے جسم میں کورٹیسول لیولز کو بڑھا دیتا ہے. کورٹیسول ایک ہارمون ہے جسے سٹریس ہارمون کہتے ہیں. یہ ایڈرینل گلینڈ سے نکلتا ہے. یہ گلینڈز گردے کے اوپر موجود ہوتے ہیں اور جب آپ کو ٹینشن ہو رہی ہو، غصہ چڑھ رہا ہو، سمجھ لیں آپ کے جسم میں سیلاب کی طرح یہ بڑھ رہا ہے. تو 2 منٹ کا غصہ کورٹیسول کو پورے جسم میں گھما دیتا ہے. 2 منٹ کا غصہ 7 گھنٹے تک آپ کے امیون سسٹم یعنی آپ کی قوت مدافعت کو بھی متاثر کرتا ہے. یہ جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، پلیٹلیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو کہ باہر سے آنے والے پیراسائٹ، بیکٹیریا، وائرس اور مائکرو آرگنزم کے خلاف ڈھال بن کر آپ کے جسم کی آرمی ہوتی ہے، یہ آپ کے جسم کو بچاتے ہیں. یہ بھی 7 گھنٹے تک ڈسٹرب ہو جاتے ہیں. اور 2 منٹ کا غصہ 24 گھنٹے تک آپ کی نیند کے سائیکل کو بھی متاثر کر دیتا ہے. سوچئے، آپ نے کسی بندے کو یہ اجازت کیسے دے دی کہ وہ 2 منٹ کا غصہ دلا کے آپ کے جسم کو 24 گھنٹے کے لیے ڈسٹرب کر دے. اور جذبات میں آ کر ہی انسان نے کتنے بڑے بڑے کام کیے. جناب، سنا تھا وہ اپنی بیوی کو لے کے جانا چاہتا تھا ہاسپٹل میں، لیکن ہاسپٹل کی راہ میں ایک بڑا پہاڑ تھا، رستہ پھر وہ ول کھا کے جاتا اور اس کی بیوی مر گئی. اس نے ایک ہتھوڑی اور چھینی کے ساتھ پورا پہاڑ توڑ ڈالا، رستہ بنا دیا. اور پھر چیلنج فیول ایک ہوتا ہے. ایک بندہ کہتا ہے میں سائٹ پہ کھڑا تھا، میں نے اپنا بزنس آئیڈیا پچ کیا تھا، یعنی اپنا بزنس کا ایک خیال وہ بیان کیا تھا کہ میں ایسا بزنس کرنا چاہتا ہوں. پھر میں نے نوٹ کیا کہ 2 بندے سائٹ پر کھڑے مجھے طنز کر رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں کہ ہاں اس کا منہ دیکھو، یہ اتنا بڑا کاروبار کر سکتا ہے بھلا. اب کہتا ہے ان کی اس بات نے اندر کے تار چھیڑ دیے میرے. گیا میں 2 مہینے کے اندر کاروبار فلائٹ پہ تھا اور 3 مہینے میں پروفٹ پہ آ چکا تھا اور آج میں ٹاپ پر پہنچ گیا ہوں. دس از نون ایز چیلنج فیول. یہ جذبات کی گیم ہوتی ہے. اب بتائیے جذبات کو کنٹرول کیسے کرنا ہے؟ جذبات کی مثال چھوٹے بچے جیسی ہوتی ہے اور آپ کی زندگی کی مثال ایک گاڑی کی لے لیتے ہیں.
اگر بچے کو ڈرائیونگ سیٹ پر بٹھا دیا بچہ گاڑی ٹھوک دے گا، تو آپ نے جذبات کو بھی اپنی زندگی کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر نہیں بٹھانا، ورنہ کوئی غلط فیصلے ہو جائیں گے۔ اگر بچے کو آپ نے گاڑی کی ڈگی میں بند کر دیا پیچھے، بچے کا دم گھٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے آپ نے بھی جذبات کو دبانا نہیں ہے، وہ دب سکتے بھی نہیں ہے، ختم نہیں ہو سکتے، بلکہ بچے کو آپ نے پچھلی سیٹ پر بٹھانا ہے اور وہ چیخے بولے جو مرضی کرے، پیار سے اس کو سمجھاتے رہنا ہے۔ جذبات کے ساتھ بھی یہ حساب ہے، پچھلی سیٹ پر اس کو بٹھائیں اور اس کو سمجھاتے رہیں، اس کو سکھاتے رہیں، اس کو ڈیل کریں پراپرلی تاکہ رزلٹ صحیح آئیں۔ جذبات صرف 4 ہوتے ہیں، سیڈ، میڈ، گلیڈ اور اسکیئرڈ۔ یہ چاروں جذبات ہیں صرف، باقی سارے جذبات انہی کے اندر سے نکلے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ان چاروں کے اندر انگزائٹی، ڈپریشن اور ٹینشن نہیں ہے، تو در حقیقت انگزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن یہ اسکیئرڈ کی ایک فارم ہے۔ جس طرح والیوم نوب ہوتا ہے نا، آپ نے دیکھا اسٹیریو ٹیپ ریکارڈر جو لگا ہوتا ہے اس کے اندر ایک گول ہوتا ہے والیوم، اس کو گھماتے ہیں تو وہ والیوم بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اسکیئرڈ یعنی جب انسان کو فیئر ہو، ڈر ہو اور وہ بڑھ جائے تو وہ فیئر اور ڈر وہ اب ڈپریشن میں، انگزائٹی میں، ٹینشن میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ آپ کو کس چیز سے ڈر لگتا ہے؟ دیکھیں جن بھوت سے تو ڈر لگتا نہیں ہے، بڑے ہو گئے ہیں آپ، لیکن اب اس بڑی عمر کے اندر جن بھوت روپ بدل کے آ گئے ہیں، وہ بے روزگاری کی صورت میں آ گئے ہیں، وہ لیگ پولنگ کی صورت میں آ گئے ہیں۔ تو بس یہ یاد رکھیے کہ آپ نے بہت سی چٹانوں کو سر کیا ہے، آپ نے بہت سے سمندروں کو کراس کیا ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ بڑی سفرنگز آپ نے دیکھی ہیں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں، اور یہ کرتے ہوئے جو تجربہ آپ کو آ گیا تھا، اب آپ اس قابل ہیں کہ اپنے ڈر کا مقابلہ اچھے انداز سے کر سکتے ہیں۔ اور بڑے کینوس پر جذبات کنٹرول کرنا تو سکھایا جاتا ہے۔ کرکٹ کے اندر رن آؤٹ کوئی ہو جاتا ہے تو کیا اپنے دوسرے کھلاڑی کو ادھر ہی بیٹ سے مارنا شروع کر دے؟ یا فٹ بال کا فائنل میچ ہو رہا ہے ورلڈ کپ کا اور بات پینلٹی شوٹ آؤٹس پہ چلی گئی ہے اور وہاں پہ ایک اچھے مانے ہوئے پلیئر کی پینلٹی کک مس ہو جاتی ہے تو کیا کرے؟ وہ ذہنی مریض بن جائے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ دیز پیپل ہو آر بگ ایکٹرز ان دا گیم، دے آر بینگ ٹاٹ ہاؤ ٹو کنٹرول دیئر ایموشنز، اپنے جذبات کو کیسے کنٹرول کرنا ہے۔ ایک دم بہ نہیں جانا کہ پورا دماغ تتر بتر ہو جائے، دماغ کے خلی آگے پیچھے ہو جائیں اور تم دوائیوں پہ لگ جاؤ، نہیں، بلکہ سنبھالنا ہے، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق یہ جذبات کے 3 طریقے ہوتے ہیں، ایک ایکسپریسنگ، ایک سپریسنگ اور ایک کامنگ۔ ایکسپریسنگ کا مطلب یہ ہے کہ مناسب انداز سے جو آپ کے جذبات ہیں اس کو آپ بیان کریں، بتا دیں، لڑائی نہ کریں، اچھے الفاظ کو چناؤ ہونا چاہیے، موڈ بھی اچھا ہو، مسکراہٹ سجی ہو اور یوں آپ بیان کر دیں۔ اور دوسرا ہے سپریسنگ، آپ تھوڑا اپنے جذبات کو دبا لیں، اگر آپ دبا سکتے ہیں اس کو راؤٹ کر لیں۔ اور تیسرا کامنگ، ایکسرسائز ایسی کریں، خاموش ہو جائیں، بات نہ کریں جب آپ کو غصہ چڑھا ہوا ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں گے، بہت بڑے نقصان سے بچ جائیں گے۔ تو نیند پوری کریں، ضرور نیند پوری کریں۔ نمبر 2، جو مسئلے زندگی میں آ رہے ہیں اس کو ساتھ ساتھ حل کرتے چلے جائیں۔ نمبر 3، گفتگو کا انداز اچھا رکھیں۔ نمبر 4، سیر و تفریح پہ نکل جائیں، مسکراتے رہیں، ہلکا پھلکا مذاق بھی کرتے رہیں۔ تو جناب آپ کی جذباتی وابستگیاں آپ سے بڑا بڑا کام کرواتی ہیں، وہ سیاسی وابستگیاں ہوں یا مذہبی وابستگیاں ہوں۔ نوٹ کیجئے کتنی اہم ترین ہیں یہ وابستگیاں، اور ان اٹیچمنٹس کی وجہ سے، ان ایسوسیشنز کی وجہ سے ہم کتنا کچھ کر جاتے ہیں۔ اور اے آئی روبوٹکس کے اس دور میں جب روبوٹ ہر طرف ہمیں نظر آ رہا ہے، ساؤتھ کوریا کے اندر روبوٹس بہت زیادہ ہیں، وہاں پتہ چلا ہے کہ روبوٹ نے خودکشی کر لی۔ مطلب بات کہی جاتی ہے، ایسا تو نہیں ہوا ہوگا کوئی سرکٹ بریک ہوا ہوگا یا کوئی کمانڈ غلط دے دی گئی ہوگی، کیونکہ روبوٹ ابھی تک اتنے ایموشنلی انٹیلیجنٹ نہیں ہوئے کہ وہ خودکشی کر سکیں۔ تو جناب صرف ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جو ایموشنز، جو جذبات آپ کو ڈسٹرب کرتے رہتے ہیں، اگر واقعی آپ ان پہ قابو پا لیں، واقعی ان کو سنبھال لیں، واقعی ان پہ باغیں ڈال لیں، تو کتنا فائدہ ہوگا، آپ کی شخصیت کتنی بیلنسڈ ہو جائے گی۔ یاد رکھیے ایموشنل مینجمنٹ، یہ جو جذبات کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ وراثت میں نہیں ملتا، جس طرح رنگ، نسل وغیرہ ملا اور ذات برادری مل گئی، یہ آپ کو خود سے پریکٹس کرنا پڑے گا۔ یونیورسٹی میں بھی کوئی کورس نہیں ہے اس کا، نا کوئی مضمون اس کا نہیں ہے، سلیبس میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا۔
دس از آل وٹ یو پریکٹس پروفیشنلی. آپ اس میں اپنا فائدہ دیکھیں گے, یہ فائدہ مند چیز ہے, تو اس کو پریکٹس کریں, زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں تاکہ یہ بہتر انداز سے آپ کے قابو میں آ سکے. اور یہاں یہ یاد رکھیے گا کہ جذبات کو کبھی بڑھنے نہ دے. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, کوئی سانحہ ہو جاتا ہے, کوئی چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یا زندگی میں کوئی سیڈ ایونٹ ہو جاتا ہے, ہم وہ غم غلط کرنے کے لیے پھر گانے سنتے ہیں, ٹریجک موویز دیکھتے ہیں. یاد رکھیے یہ چیز آپ کو خودکشی تک لے کے جا سکتی ہے. کبھی بھی اس سیڈ ایونٹ کو مزید نہ پکائیں, وہ گاڑھا ہو جائے گا اور آپ کو تباہ و برباد کر دے گا. احتیاط کرنی ہے, بہت احتیاط کرنی ہے. جب بھی ایسی کوئی سیڈ چیز زندگی میں ہو جائے, اللہ کا ذکر کریں, اللہ کو یاد کریں, کیونکہ اللہ کی یاد میں دلوں کا چین پوشیدہ ہے. اور ٹول کیا ہے؟ پاز. تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں, بولتے ہوئے بھی رک جایا کریں, کوئی چیز خریدتے ہوئے بھی رک جایا کریں, سوچ لیا کریں ضرورت ہے کہ نہیں, کوئی بات کرنی ہو رک جایا کریں, یہ بات یہاں کرنے والی ہے کہ نہیں, جس بندے سے کرنی ہے وہ اس قابل ہے کہ نہیں. 10 سے 15 سیکنڈ کا پاز یقین کرے پورے دماغ کو ری وائر کر دیتا ہے, دماغ کے سوچنے کی طاقت کو زندہ کر دیتا ہے دوبارہ سے, اور آپ غلط فیصلہ کرنے سے بچ جاتے ہیں. ٹیک پاز, اپنی زندگی میں پازز کو لے کر آئیں. دو چیزیں جناب, فیئر اینڈ فیتھ, ڈر اور یقین. دونوں چیزیں نظر نہیں آتی, دونوں میں انسرٹینٹی سی ہوتی ہے, لیکن دونوں چیزیں ہیں بہت ضروری. فیئر کیپس یو اسمال, اٹ اینٹیسپیٹس ڈینجر اینڈ پین. ڈر آپ کو چھوٹا لگتا ہے, اس میں درد بھی ہوتا ہے اور خطرہ بھی لگتا ہے. فیتھ میکس یو گرو, یقین, ایمان, یہ آپ کو بڑھاتا ہے, بڑا کرتا ہے. اب فوکس کس پہ کرنا ہے, فیئر یا فیتھ پہ, یہ آپ نے دیکھنا ہے. ایموشنل مینجمنٹ کیسے کرنی ہے, اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو پڑھیے. ہی از ایکسٹریملی ایموشنلی انٹیلیجنٹ. جس طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایموشنل انڈرسٹینڈنگ, ایموشنز کی فلیکسیبلٹی, ایموشنز کو ڈیل کرنے کا بتایا, کمال ہے. پلیز گو تھرو اٹ, اس کو گو تھرو ضرور کیجیے گا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ سے گزرے, کشتی ہو رہی تھی. آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا ہو رہا ہے؟ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں پر ایک پہلوان ہے, کوئی اسے جیت نہیں سکتا, سب کو ہراتا ہی جا رہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں اس پہلوان سے زیادہ طاقتور آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ ہے جو غصہ پی جاتا ہے, غصہ آتا ہے تو اس کو پی جاتا ہے. بلکہ الفاظ یہ ہیں کہ وہ آدمی جس کو غصہ دلانے والی بات کی گئی اور اس نے غصہ پی لیا, ایک تو وہ غصے پر غالب آ گیا, اپنے شیطان پر غالب آ گیا, اور دوسرے بندے کے شیطان پہ غالب آ گیا. یعنی یہ 1 on 1 کی فتح نہیں ہے, بلکہ 1 on 3 کی فتح ہے. اور دیکھیے پہلوان بننے کے لیے تو ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے, فٹنس پہ توجہ دینی پڑتی ہے, خوراکوں پہ توجہ دینی پڑتی ہے, تب جا کے بندہ ریسلر بنتا ہے. تو اگر کوئی بندہ اس ریسلر سے بڑا طاقتور آدمی بن رہا ہے, اس کو کتنی پریکٹس چاہیے ہوگی, اس کو کتنی ریاضت اور ایکسرسائز کرنی ہوگی, یہ سوچئے. تو ایموشنل مینجمنٹ ریکوائرز پرسنل انٹرسٹ, اور ایک پین چاہیے اس کے لیے, صبر, برداشت, اور ایک چیز چاہیے جو انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اور اینگر مینجمنٹ بھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی. ایک دفعہ ایک بندہ تھا, غصے میں آ گیا, رگیں پھول گئیں, چہرہ لال ہو گیا. نبی پاک نے فرمایا, میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں, مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے, جو یہ پڑھے گا تو اس کا غصہ چلا جائے گا, اور وہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. غصہ شیطان کی طرف سے ہے, شیطان آگ سے پیدا کیا گیا. تو جب بھی غصہ آئے تم وضو کر لو, پانی سے وہ غصہ انشاءاللہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اور یہ بھی حدیث پاک ہے, جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے وہ خاموش ہو جائے, وہاں سے ہٹ جائیں, اس جگہ کو چھوڑ دیں, خاموشی اختیار کریں, انشاءاللہ غصہ رفع ہو جائے گا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہمیں اینگر مینجمنٹ کی اور ایموشنل مینجمنٹ کا یہ بھی سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی ایک نیگیٹو بات سامنے آئے, فوراً ایک پازیٹو بات سوچ لو. ایک بندہ قرضے کے بوجھ میں تھا اور بڑا پریشان بیٹھا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وظیفہ ارشاد فرمایا. آپ نے تحفہ دینے کی ترغیب دلائی کہ تحفہ دیا کرو, محبت بڑھتی ہے. اگلا انسان پریشان بیٹھا ہے, جا کے تحفہ دے دو, آٹومیٹکلی اس کا دماغ سیٹ ہو جائے گا. تو جناب کوئی بھی منفی بات آ جائے, وہ ایک چھوٹی سی بھی ہو, ایک دم سے ادھر ادھر سے ساری منفی چیزوں کو کشش کے ساتھ کھینچ لیتی ہے, اور ماضی کی بھی ساری منفی باتیں آ جاتی ہیں. یوں ایک چھوٹی سی منفی بات نے میگنٹ بن کر سارے منفی
کو اپنے گرد بلا لیا اور اب دماغ کے اندر کھچڑی پکنا شروع ہو گئی اور بڑا عجیب سا کام ہو گیا. یاد رکھیں جیسے ہی کوئی گندی چیز منہ میں جاتی ہے نا اس کو جگالی نہیں کرتے بلکہ فوراً پھینک دیتے ہیں، پھر سونف کھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے جب گندی سوچیں بھی آ جائیں نا، منفی سوچیں آ جائیں، اس کی جگالی نہیں کرنی بلکہ فوراً وہ سوچیں پھینک دینی ہے اور اچھی سوچوں کی سونف وہ منہ میں ڈال لینی ہے. اللہ تعالیٰ کہ بہت سے صفاتی نام ہیں، جب بھی غصہ آئے اللہ تعالیٰ کو صفاتی ناموں سے پکاریں. اب دیکھیے گا کتنا سکون ملتا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے، فرمایا a strong believer is better and more lovable to Allah than weak believer. ایک مضبوط اور طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے زیادہ بہتر ہے. But there is good in everyone. تاہم خیر دونوں کے لیے ہے. Cherish that which is useful for you. جو چیز تمہارے لیے فائدہ مند ہو اس کی ہرس کرو. Seek help from Allah and don't lose heart. واہ کیا بات ہے. اللہ سے مدد مانگو اور دل چھوٹا نہ کرو. اور اگر تمہیں کوئی نقصان پہنچے تو یہ مت کہو کہ اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، بلکہ یہ کہو جو اللہ نے مقدر کیا اور جو ہوا ایسا ہی ہوا جیسا اس نے چاہا تھا، اس لیے کہ یہ اگر مگر شیطان کا راستہ کھول دیتا ہے. تو جناب ایموشنل مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جانوروں کے جذبات کا بھی خیال کیا. ایک دفعہ کسی جگہ جا رہے تھے، کسی نے چڑیا کے بچے نکال لیے. چڑیا آئی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو کے فریاد کرتی ہے. نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس نے اس کے بچے اٹھائے ہیں واپس اس کے بچے اسی کے گھر میں رکھ دو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوتے ہیں، وہاں پر ایک اونٹ آ جاتا ہے اور وہ اونٹ رو رہا تھا. آپ نے اس کے سر پہ دست شفقت پھیرا، وہ اونٹ چپ ہو گیا. آپ نے فرمایا اونٹ کس کا ہے؟ کسی نے بتایا فلاں انصاری کا ہے. آپ نے انہیں بلایا اور ارشاد فرمایا تم اونٹ کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے؟ یہ تمہاری شکایت کر رہا ہے کہ تم اس پہ بوجھ زیادہ ڈالتے ہو. کیا شان ہے رحمت للعالمین کی. تو جناب آپ نے دیکھا سبحانہ تاری پوڈ کاسٹ اور موضوع تھا ایموشنل مینجمنٹ. بہت امپورٹنٹ موضوع ہے، اس پہ مزید بھی اسٹڈی جاری رکھیے. یہی پوڈ کاسٹ دوبارہ سن لیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور جہاں آپ کو لگتا ہے ایموشنل مینجمنٹ کی ضرورت ہے ان کو یہ لنک بھی فارورڈ کیجئے. ہمارا ایک چینل ہے سبحانہ تاری شارٹس، اس کو سبسکرائب کیجئے. ہمارا ایک اور چینل ہے سبحانہ تاری اسپیچز، اس کو بھی سبسکرائب کیجئے. اللہ نگہبان.